پیر کامل۔ گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے، سب کچھ وہی تھا، وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا، گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، الویژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں کی طرح رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے اس کا کون سا قرض لٹایا تھا۔ موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز، وہ خالی و ذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس کی گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔ ساری دنیا یکدم جیسے ہرش زندشے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تاریخ پڑھی۔ وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 روپے اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل چکا، اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ اب اسی سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں، سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑیوں کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا۔ صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس کے لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تبھی اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سالار نے اس سے کہا، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس نے جمائی لی اور واپس مڑ گیا۔ آ جائیں۔ سالار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا، مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گے یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب میں اب سٹور جلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کے لیے کتلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے ایک کونے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، بالکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے بالمقابل میز کی دوسری جانب کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگی۔ لڑکا تب تک برگر لے آیا تھا اور اب ٹیبل پر برگر رکھ رہا تھا۔ سالار تیکھی نظروں کے ساتھ برگر کی پلیٹ کو دیکھتا رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سالار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور ان تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا۔ پھر چھری اٹھا کر اس لڑکے سے کہا جو اب امامہ کی برگر کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا، یہ شامی کباب ہے؟ وہ فلنگ کی اوپر والی تہہ کو الگ کر رہا تھا۔ یہ آملیٹ ہے۔ اس نے نیچے موجود آملیٹ کو چھری کی مدد سے تھوڑا اونچا کیا۔ اور یہ کیچپ؟ تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا، اس نے اکھڑا لہجے میں لڑکے سے کہا۔ امامہ تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے مصروف ہو چکی تھی۔ یہ چکن برگر ہے، لڑکی نے قدرے گڑبڑا کر کہا۔ کیسے چکن برگر ہے؟ اس میں کہیں چکن نہیں ہے، سالار نے چیلنج کیا۔ ہم اسے ہی چکن برگر کہتے ہیں۔ وہ لڑکا اب نروس ہو رہا تھا۔ اور جو سادہ برگر ہے اس میں کیا ڈالتے ہو؟ اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے، انڈا نہیں ہوتا، اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے، چونکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے، سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکا کھسیانی انداز میں ہنسا۔ امامہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ لڑکے، سالار نے کہا۔ لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کو رکھ کر سالار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھا لیا۔
برگر کھاتے ہوئے امامہ نے پہلی بار پلیٹ سے سالار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں برگر کے سفر کو تعجب آمیز نظروں سے دیکھا، اور یہ تعجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف تھی۔ سالار اپنے برگر کو دانتوں سے کاٹا، ایک لمحے کے لیے منہ میں چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔ فضول برگر ہے، تم کس طرح کھا رہی ہو؟ سالار نے لقمے کو بے مشکل حق سے نگلتے ہوئے کہا۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، امامہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر چیز میں تمہارا سٹینڈرڈ بڑا لو ہے امامہ، وہ چاہے برگر ہو یا شوہر۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ کا ہاتھ رک گیا۔ سالار نے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ میں جلال انصر کی بات کر رہا ہوں، اس نے جیسے امامہ کو یاد دلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، امامہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا سٹینڈرڈ واقعی بہت لو ہے۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی۔ میں نے سوچا تم برگر میرے منہ پہ دے مارو گی، سالار نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں رزق جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں؟ یہ اتنا برا برگر نعمت ہے، اس نے تضحیک آمیز نظروں میں کہا۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حص ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ٹاپ آف دی لسٹ سالار سکندر کا نام ہوگا، ہے نا؟ اس نے امامہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سالار ایک دم چونک گیا۔ سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے، سالار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، لاہور جا رہے ہیں، اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سالار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلے بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا اور ثانوی نمیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سالار پر نظریں دوڑاتا رہا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نے سالار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں واپس آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سالار کے پیچھے جاتا، میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بھونچکا سارے اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سالار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پہ جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے دور جاتے ہوئے گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے، مگر آدمی بے وقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال دیا۔